Is AJK a state of pressure groups? آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ہم ریاست بھر میں احتجاج کریں گے، یہ جملہ گزشتہ 2 سالوں میں آزاد کشمیر میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ اگرچہ پرامن احتجاج ایک بنیادی حق ہے، لیکن انہی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر تیزی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی حکومت کو اپنی اتھارٹی کے لیے متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثر مظاہرین کے مطالبات کو تسلیم کیا جاتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آزاد جموں کشمیر میں متعدد، صرف ایک ایکشن کمیٹی کی بات کی جائے تو اس کے علاوہ بھی کئی جو گروپس ہیں وہ پریشر گروپ کے طور پر ابھر رہے ہیں اور اپنا ہر مطالبہ حکومت سے تسلیم کروانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو عوامی ایکشن کمیٹی کے کامیاب ریاست گیر لاک ڈاؤن اور حقوق کی تحریکوں نے ایک مثال تو قائم کی ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کا چرچا کیا جاتا ہے، پاکستان بھر میں ان کا چرچا کیا جاتا ہے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے مطالبات پر عمل درآمد کا واحد طریقہ ہمیں اب یہ دکھائی دے رہا ہے آزاد کشمیر میں کہ احتجاج جو ہیں وہ ایک واحد طریقہ ہے جن سے عمل درآمد اپنے حقوق پر کروایا جا سکتا ہے۔ اس رجحان کی پیروی مختلف گروہ کر رہے ہیں، جن میں تاجر، ٹرانسپورٹر، سیاستدان، مذہبی جماعتیں، یہاں تک کہ طلبہ تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ جیسے ہم نے گزشتہ عرصے میں میرپور بورڈ کا جب سے رزلٹ آیا دیکھا کہ جتنے بھی طلبہ آرگنائزیشنز ہیں ان کی جانب سے اب یہی تھریٹ کیا جا رہا ہے ریاست کو کہ ہم جو ہے ایک ریاست گیر احتجاج کریں گے اپنے مطالبات یا پھر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے یا اپنی ری چیکنگ کا مطالبہ منوانے کے لیے۔ اب اگر عوامی مطالبات کو حل کرنے میں حکومت کی غیر سنجیدگی کے باعث احتجاج کا کلچر جنم لے رہا ہے، احتجاج جو ہے مطالبات منوانے کا ایک مؤثر طریقہ بن گئے ہیں، لیکن کس قیمت پر؟ حکومت کی غیر سنجیدہ روش کے نتیجے میں عام شہریوں، اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، ایجوکیشن سیکٹر کی بات کی جائے، جرنلسٹ کی بات کی جائے، یا پھر متعدد ایسے سیکٹرز ہیں، عوام، سویلینز، سب کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ایسے احتجاج کیے جاتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے تو عوامی مطالبات کو حل کرنے میں حکومت کی ناکامی نے احتجاج ناگزیر کر دیے ہیں۔ آزاد کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم اس میں ثابت کر رہے ہیں کہ کیسے آزاد کشمیر جو ہے دن بدن ایک پریشر گروپس کی سٹیٹ بنتی جا رہی ہے۔ یہی احتجاج کرنے والی تنظیمیں ایک ایسے دور میں جب آزاد کشمیر میں کوئی مؤثر حزب اختلاف موجود نہیں، ایک پریشر گروپ کی صورت اختیار کر چکی ہیں، جو اپنے ہر بات احتجاج کے ذریعے منوانا چاہتی ہیں اور منوا بھی لیتی ہیں حکومت سے۔ ہمارے پاس متعدد اگزامپلس ہیں، اور اگر حکومت عوامی مطالبات کو سنجیدگی سے لیتی تو شاید ریاست کو اس طرح کی جو ایک طرح کی ہم انارکی کہہ سکتے ہیں، دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس کے برعکس احتجاج پریشر گروپوں کے لیے ایک طے شدہ کہہ لیں کہ آلہ بن چکا ہے یا پھر ایک ہتھیار بن چکا ہے اپنے مطالبات تسلیم کروانے کے لیے، جیسے ہم نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا۔ ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے، اپنے مطالبات حکومت سے منوانے کا یہی راستہ ہے؟ اب حکومت کو مزید احتجاج روکنے کے لیے عوامی رائے اور مطالبات کو ترجیح دینی چاہیے، اور فی الفور عوامی مطالبات کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کا حل نکالنا چاہیے۔ اس وقت تک ہم زندگیوں کو متاثر ہوتے دیکھ چکے ہیں احتجاجوں کی وجہ سے، اور جو بھی سیکٹر احتجاج کا سامنا کرتا ہے اس کی وجہ سے نہ صرف وہ سیکٹر متاثر ہوتا ہے بلکہ جو شعبۂ زندگی ہیں، مختلف شعبۂ زندگی، وہ بھی ان احتجاجوں کی وجہ سے جو ہے اپنے کام ان کے متاثر ہوتے ہیں۔ اور آزاد کشمیر ہر وقت گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاجوں کے در پہ ہوتا ہے۔ اب پریشر گروپس اور مظاہروں کے بڑھنے سے آزاد کشمیر کی سیاست اور استحکام کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اگر ریاست اپنی ریٹ نافذ کرنے کے لیے، ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ریاست اپنی ریٹ نافذ کرنے کے لیے کوئی ایکشن لیتی ہے یا اپنے اختیارات کا استعمال کرتی ہے، تو جانوں کے ضیاع کا خطرہ بھی اس ایسے میں موجود رہتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ عوامی مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرے اور مسائل کو فوری حل کرے، تاکہ
جو احتجاج ہیں یا پھر انارکی کی طرف ہمیں سسٹم جاتا دکھائی دیتا ہے آزاد کشمیر میں، وہ نہ جائے اور آزاد کشمیر کے جو عوام کے مطالبات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اور فی الحال سے ریاست کی اگر بات کی جائے تو سیاسی عدم استحکام بھی عوامی بے چینی کو جنم دے رہا ہے، اور عوام اس الجھن کا شکار ہیں کہ آخر نیا وزیر اعظم کون ہوگا، عدم اعتماد کب آئے گی۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے احتجاج مزید ہوں گے اور پریشر گروپس کو مزید ابھرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو پھر ایٹ دی اینڈ جو ریاست کا ایک جو سسٹم ہے، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے کام کرنے میں خلل پڑے گا، اور اس خلل سے نہ صرف ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ متاثر ہوں گے بلکہ عام آدمی بھی متاثر ہوتا دکھائی دے گا۔ ایسے میں ریاست کو چاہیے کہ عوامی جو مسائل ہیں ان کو فی الفور ایڈریس کرے، اور فی الفور ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک سنجیدہ نگاہ سے دیکھا جائے۔ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جو وزیر اعظم چودھری انوار الحق ہیں، ان کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹس دی جاتی رہیں جن سے لگتا تھا کہ وہ عوامی مطالبات یا عوامی حقوق کے متعلق سنجیدہ نہیں دکھائی دیتے۔ انہوں نے ایکشن کمیٹی کے بھی پہلے مطالبات کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان سے وزراء کی مذاکراتی کمیٹی آئی، اس میں جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مانے گئے۔ تو ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ عوامی مسائل جو ہیں ان کو سنجیدگی سے دیکھے، عوام کے ایموشنز کو ٹچ کرے، عوامی سینٹیمنٹس کو اپنی جو پلاننگ اور جو اپنے ڈیسیژنز ہیں ان میں شامل کرے، تاکہ ایسے کسی بھی پریشر گروپ کے ہاتھوں عوام یرغمال ہونے سے بچ سکے، یا پھر عوام جو ہے وہ کسی انتشار کی جانب جانے کے بجائے ایک مؤثر انداز میں بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔